अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कॉर्नर 2.0 चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए अलिफ लैला की नायाब कहानी हसन जरकर का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। कई महीने ऐशो आराम में गुजर गए। हसन बहुत जवान, तवाना और खूबसूरत दिखाई देने लगा। एक रोज सैरो शिकार के लिए जा रहे थे कि हसन की नजर दूर खड़ी ऊंटनियों पर पड़ी। उन ऊंटनियों को देखकर हसन का माथा ठनका। अपनी बहनों से अलग होकर वो आगे बढ़ा और फिर उसने देखा कि बहराम एक खूबसूरत नौजवान को बुरी तरह पीट रहा था। हसन एक दरख्त की ओट से छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि बहराम और नौजवान जिस जगह पर हैं वहां पास ही एक ऊंटनी ज़िबा की हुई पड़ी है। बहराम ने हाथ में उसकी खाल पकड़ी हुई है। हसन समझ गया कि बहराम उस नौजवान को उस खाल में घुसने के लिए कह रहा है और वो नौजवान चूंकि इनकार कर रहा है इसलिए वो उसे पीट रहा है। हसन के दिल में बहराम से इंतकाम की आग भड़क उठी। उसे मालूम न हुआ कि उसकी बहनें भी उसके पास आकर खड़ी हो गई हैं। हसन ने उन्हें देखा तो कहने लगा, मेरी बहनों, अब वक्त आ गया है कि बहराम को खत्म करके उसके जुल्मों सितम का बदला लिया जाए। वो सब कहने लगी कि वो उससे बदला लेंगी। छोटी बहन तो सबसे ज्यादा पुरजोश थी। हसन ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरी बहनों, बहराम ने हम मुसलमानों पर बड़े जुल्म किए हैं। मेरे साथ जो सुलूक किया वो मैं तुम्हें सुना चुका हूं। अगर मैं तुम्हारे पास यहां ना पहुंच पाता तो अब तक मेरी हड्डियां भी मिट्टी बन चुकी होती। बहराम से बदला मैं खुद लूंगा। तुम सब यहां खड़ी रहो और मेरी कामयाबी के लिए दुआ करो। उन्होंने दुआओं के साथ हसन को रुखसत किया। हसन ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से बहराम के सर पर जा पहुंचा। हसन को यूं अपने सर पर खड़ा देखकर बहराम बहुत हैरान हुआ। वो तो यकीन कर चुका था कि हसन मर चुका था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हसन उसके सामने मौजूद है। चूंकि वो जादूगर था इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है ये हसन की रूह हो। लेकिन चंद मिनटों में जब उसे यकीन आ गया कि हसन जिंदा सलामत है और रूह नहीं बल्कि इंसान है तो बहराम का खौफ दूर हो गया। उसने अपनी मकारी को काम में लाते हुए बड़ी शफकत और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए पूछा, हसन मेरे अजीज, मेरे बेटे, तुम और यहाँ? मैं तो कोहे साहब के पास 1.5 माह तक इंतजार करता रहा और तुम्हारी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआएं करता रहा। जब तुम 1.5 माह तक भी वापस ना आए तो मैं रोता धोता वहां से चल दिया। तुम्हें जिंदा देखकर मैं इतना खुश हुआ हूं कि बता नहीं सकता। मैं आज सजदा शुक्र अदा करूंगा कि तुम जिंदा बच गए हो। बेटे, तुम पहाड़ से कैसे उतरे? छोड़ो, तुम जिंदा बच गए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। बस अब मैं तुम्हें सोना बनाना जरूर सिखा दूंगा। हसन उसकी मक्कारी और ढिठाई पर पहले तो हैरान हुआ, फिर मजे लेने लगा। जब बहराम बात खत्म कर चुका तो हसन ने कहा, चाचा जान, मैं तो खुद तुम्हें बहुत ढूंढता रहा। वाकई मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मुझे मिल गए। अब तो मैं आपसे सोना बनाना जरूर सीखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक जरूरी काम करूंगा। बहराम ने दिल में सोचा, ये फिर मेरी चाल में आ गया है। पूछने लगा, कौन सा काम? हसन ने जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं कबाब बनाऊंगा। बहराम ने कहा, कबाब? क्या कह रहे हो मेरे अजीज? हसन ने गुस्से और नफरत से जवाब दिया, हाँ, कबाब। और तुम जानते हो कि कबाब बनाने के लिए गोश्त का कीमा चाहिए, तो मैं तुम्हारे गोश्त के कबाब बनाऊंगा। यानी आग की परस्तिश करने वाले, तुम्हारी नापाक जिंदगी खत्म होने वाली है। आइंदा तुम कभी किसी मुसलमान को वरगलाकर उसकी कुर्बानी नहीं कर सकोगे। इससे पहले कि बहराम कोई चाल चलता, कुछ कहता, हसन ने फुर्ती और तेजी से अपना नेजा उसकी शाह रंग में उतार दिया। खून का फवारा निकला। बहराम जमीन पर गिरा और चंद मिनटों में तड़प तड़प कर मर गया। जब हसन को बहराम की मौत का यकीन हो गया तो उसने उस नौजवान को खोला जो रस्सों से बंधा हुआ था और थोड़ी देर पहले जिसे बहराम पीट रहा था। उसे आजाद करने के बाद हसन ने बहराम की गठली खोली। उसमें से वही नकारा और संदल की लकड़ी की चौब निकाली और नकारे पर चोट लगाई। एक, फिर दूसरी चोट, और फिर 2 ऊंटनियां वहां आ गईं। हसन ने एक ऊंटनी पर नौजवान के लिए खुराक, पानी और जरूरत की दूसरी चीजें रखी और दूसरी पर उस नौजवान को बिठाकर कहा कि अब वो सफर तय करके अपने घर चला जाए। उस नौजवान ने आंसू बहाते हुए हसन का शुक्रिया अदा किया कि उसकी बरवक्त आमद से उसकी जान बच गई। हसन की 7 बहनें भी वहां आ गईं। बहराम की मौत पर खुश हुई और हसन उसकी बहादुरी पर खूब दाद दी। बहराम के कत्ल के चंद दिनों बाद ऐसा हुआ कि हसन ने देखा कि दूर कोहे साहब पर स्याह रंग की आंधी सी छा रही है। वो बहुत हैरान हुआ और उसने अपनी 7 बहनों को बताया तो वो उस उड़ती और फैलती हुई आंधी को देखकर हैरान रह गई। वो जल्दी जल्दी महल के अंदर चली गई और हसन को भी अंदर बुलवा लिया। हसन को उनकी परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने हसन को बताया कि वो कुछ देख रहा है। वो आंधी नहीं बल्कि उनके वालिद के जिन्नात की फौज है जो इसलिए आ रही है कि उनके वालिद ने उन्हें अपने पास बुलवाया होगा।
انہوں نے حسن سے کہا کہ وہ فوراً محل سے نکل کر باغ میں کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں محل میں دیکھ لیا تو ہمیں سخت سزا دی جائے گی۔ حسن فوراً تیزی سے بھاگا اور باغ میں جا کر انگور کی گھنی بیلوں میں چھپ گیا۔ واقعی وہ آندھی نہیں تھی بلکہ جنات کی فوج تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار ساتوں شہزادیوں کے سامنے جھکا، انہیں سلام کہا اور ان کے والد شاہ جنات کی طرف سے ایک ایک کو محبت بھرا پیار پہنچایا۔ شہزادیوں نے اپنے والد کی خیریت پوچھی، پھر ان کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ جنات کی فوج کے سپہ سالار نے بتایا کہ آپ کے والد شاہ جنات نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ ایک پڑوسی بادشاہ کے بیٹے کی شادی ہے جس میں آپ سب کو شریک ہونا ہے، اس لیے حضور شاہ جنات نے مجھے فوج کے ساتھ آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ ساتوں بہنوں میں جو سب سے بڑی بہن تھی اس نے پوچھا، ہمیں وہاں کتنا عرصہ لگے گا؟ سپہ سالار نے جواب دیا، آنے جانے کے وقت کو چھوڑ کر کم از کم 2 ماہ تو وہاں رہنا پڑے گا، اور شاہ جنات کے حکم کے مطابق آپ کو یہاں سے آج ہی روانہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اپنے باپ شاہ جنات کے حکم پر عمل کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے اجازت چاہی کہ وہ اپنی ضروری چیزیں سمیٹ لیں۔ سب بہنوں نے آہستہ سے سب سے چھوٹی بہن کو اشارہ کیا کہ وہ جلدی سے حسن کے پاس جائے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے۔ وہ تیزی سے باغ میں پہنچی اور حسن کو ڈھونڈ کر کہنے لگی، ہمیں ہر حال میں ابھی روانہ ہونا ہے، ہم 2 ماہ کے بعد آئیں گے۔ تم یہاں اکیلے ہوگے اور تنہائی تمہیں تنگ بھی کرے گی، لیکن ہمارا انتظار کرنا، ہم محل کی چابیاں تمہیں دیے جا رہی ہیں، خوب کھاؤ، آرام کرو، جہاں چاہو گھومو پھرو۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور کہنے لگی، میں اپنی اور سب بہنوں کی طرف سے تم سے ایک منت کرتی ہوں کہ تم محل میں جہاں چاہے جو جی چاہے کرو، لیکن پائیں باغ کے دائیں حصے والے سنہری کمرے کو کبھی نہ کھولنا۔ حسن کو بہت تاکید کرنے کے بعد وہ چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جنات کی فوج ان ساتوں بہنوں کو اپنی حفاظت میں لے کر چلی گئی۔ وہ رات حسن نے بڑی بے قراری میں بسر کی۔ مدتوں کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور حوصلہ دیا کہ اگر وہ ابھی سے تنہائی کو محسوس کرنے لگا تو آگے جا کر کیا بنے گا، کیونکہ ان ساتوں پریوں کو تو 2 ماہ کے بعد لوٹنا تھا۔ حسن نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح جنگل میں سیر اور شکار کے لیے نکل جاتا، پھر خود ہی اپنا کھانا پکاتا اور کھاتا، لیکن وہ ہر روز جنگل کی سیر اور شکار سے بھی اکتانے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ محل بہت بڑا ہے، اس سے پہلے تو اس محل کے ہر کمرے میں کبھی نہیں گیا تھا کیونکہ اس کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی دن محل کے کسی کمرے میں چلا جاتا، وہاں پر موجود چیزوں کو دیکھتا رہتا، لیکن یہ طریقہ بھی وقت کاٹنے کے لیے کارگر ثابت نہ ہوا۔ وہ بہت اداس رہنے لگا۔ بعض اوقات تو وہ تنہائی میں آنسو بہانے لگتا، کھانے پینے سے بھی بیزار ہونے لگتا۔ یوں اس کی صحت پر بھی تنہائی کا خاصا اثر ہوا۔ جب وہ دوسرے کمروں کے قفل کھولتا تو اسے کئی بار خیال آتا کہ وہ کمرہ بھی کھول کر دیکھے جسے کھولنے کے لیے اسے منع کیا گیا تھا۔ وہ جب بھی ارادہ کرتا اسے چھوٹی بہن کی بات یاد آ جاتی اور وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا، لیکن بیزاری اور تنہائی کی شدت کی وجہ سے اس کے دل میں یہ جستجو بڑھنے لگی کہ آخر اس سنہری کمرے میں کیا ہے اور اسے کیوں منع کیا گیا تھا کہ وہ اسے نہ کھولے، جبکہ سارے محل میں آنے جانے کی اسے آزادی دی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر تجسس کا غلبہ بڑھتا گیا اور پھر ایک دن نصیحت کو نظر انداز کر کے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس سنہری کمرے کا قفل کھول دیا اور پھر دروازہ بھی۔ ادھر دروازہ کھولا اور ادھر اندر سے ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ یہ جھونکا ایسی خوشبو میں بسا ہوا تھا جیسی خوشبو اس نے زندگی میں کبھی نہ سونگھی تھی۔ سنہری کمرے کے اندر جانے کے لیے نیچے سیڑھیاں تھیں جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر جب وہ نیچے اترا تو دیکھا کہ وہ کمرہ باہر کی طرف کھلتا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ بہت خوبصورت اور بہت حیران کن تھا۔ بادل چھائے ہوئے تھے، گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، لیکن پانی کی ایک بوند بھی نہیں ٹپک رہی تھی۔ کمرے کے سامنے ایک باغ تھا، یہ وہ باغ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محل کا دوسرا باغ تو محل کے دوسری طرف تھا، اور اس باغ اور دوسرے باغ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پھولوں کی کیاریوں میں ایسے پھول کھلے تھے جیسے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے، اور پھر چشمے جن کا پانی بہت شفاف تھا، اس میں طرح طرح کی خوبصورت چمکیلی مچھلیاں تیر رہی تھی۔ درختوں پر ہر طرح کا پھل دکھائی دے رہا تھا اور ہر طرح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ سبز تالاب تھے جن میں مرغابیاں اور آبی پرندے تیر رہے تھے۔ مناسب مقامات پر قیمتی اور نادر لکڑی کی بنی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں، اور پھر وہاں بارادری تھی، اتنی خوبصورت کہ حسن حیران رہ گیا۔ وہ یوں محسوس کرنے لگا تھا جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں آخر ایسی کیا بات تھی کہ مجھے یہاں آنے سے منع کیا گیا تھا۔
اور پھر جب وہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ یقیناً ان کا رخ اس باغ کی طرف تھا۔ جانے کیسے حسن کے دل میں خیال آیا کہ یہ پرندے یہاں پانی پینے آئے ہیں اور ممکن ہے وہ اس کی موجودگی میں اطمینان سے پانی نہ پی سکیں، اس لیے اٹھ کر درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ گیا تاکہ پرندے اسے دیکھ کر اڑ نہ جائیں اور وہ آرام سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ جب وہ پرندے تالاب کے کنارے اترے تو حسن نے انہیں گنا۔ وہ تعداد میں 10 تھے اور ہر پرندہ دوسرے پرندے سے خوبصورت تھا۔ ایسے پرندے حسن نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور پھر حسن نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کنارے پر بیٹھے پرندے اپنی چونچوں سے اپنے پروں کو کریدنے لگے اور حسن کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پروں کا لباس ان کے جسم سے علیحدہ ہوا اور وہ پریاں بن گئی جنہوں نے غسل کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ پریاں اتنی حسین تھیں کہ حسن حیران رہ گیا، لیکن ان میں ایک پری جس نے پیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا وہ سب سے خوبصورت تھی۔ وہ سب تالاب میں اتر گئیں اور انہوں نے نہانا شروع کر دیا۔ وہ ہنس رہی تھی، کہکہے لگا رہی تھی۔ جب وہ نہاتے ہوئے تھک جاتی تو تالاب سے نکل کر کرسیوں پر آ کر بیٹھ جاتی۔ حسن درختوں میں چھپا انہیں دیکھتا اور حیران ہوتا رہا۔ پیلے لباس والی پری تو اس کے دل میں بس گئی تھی۔ پھر اس نے اس پری کو باقی پریوں سے کہتے سنا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب واپس چلنا چاہیے، اور پھر انہوں نے پروں کا جو لباس اتارا تھا اسے جلدی جلدی پہنا، اور حسن کی آنکھوں کے سامنے پھر پرندے بن کر اڑ گئیں اور اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئیں۔ حسن نے جو کچھ دیکھا تھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ان پریوں نے جو پھول توڑ کر تالاب میں پھینکے تھے اور کرسیوں پر رکھے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ حسن کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ وہیں ایک کرسی پر لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس کی بہنوں نے اسے سنہری کمرہ کھولنے سے کیوں منع کیا تھا؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان پریوں کو دیکھے جو پرندے بن کر یہاں آتی ہیں اور پھر پروں کا لباس اتار کر غسل کرتی ہیں؟ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس پیلے لباس والی پری کو دل میں بسا بیٹھا تھا۔ اس نے اسے بلانے کی جتنی کوشش کی وہ اسے اتنا ہی اور یاد آنے لگی۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتا کہ وہ ایک انوکھی پری تھی، وہ اسے کبھی نہیں مل سکتی، اس لیے اسے بھول جانا چاہیے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ حسن کا کھانا پینا چھوٹ گیا اور روز اس سنہری کمرے سے ہو کر اس باغ میں جاتا، انتظار کرتا رہتا کہ وہ پریاں پھر وہاں پرندوں کی صورت میں اڑتی آئیں گی، لیکن وقت گزرتا گیا لیکن وہ پریاں پھر وہاں نہ آئیں۔ حسن بہت کمزور ہو گیا، کھانے کو جی نہ چاہتا، راتوں کو نیند نہ آتی، کسی کام میں دل نہ لگتا اور وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ کتنے ہفتے گزر گئے ہیں۔ ایک دن جب وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا تو اس نے آسمان پر گرد و غبار کے بادل دیکھے۔ وہ فوراً ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گرد و غبار کے اس بادل سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں اور جنات کی فوج اس کی 7 منہ بولی بہنوں کو واپس محل میں چھوڑنے آئی ہے۔ جب جنات کی فوج انہیں بحفاظت وہاں چھوڑ گئی تو وہ اپنا سفر کا لباس اتارنے کے بعد فوراً حسن کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب حسن ان کے سامنے آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ حسن کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ ادھر حسن اپنی بچھڑی بہنوں کو دیکھ کر رونے لگا۔ چھوٹی بہن تو حسن کی حالت دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئی۔ اس نے بھانپ لیا کہ حسن اپنے دل کی بات سب کے سامنے کہتے ہوئے شرما رہا ہے اور وہ صرف اس سے دل کا ماجرا کہنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ اپنی بہنوں کو وہاں سے بہانہ بنا کر لے گئی اور پھر چپکے سے چلی آئی۔ اس نے حسن سے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حسن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ ایک تو تم مجھے معاف کر دو گی اور دوسرا یہ کہ میری مدد کرو گی۔ چھوٹی بہن نے بغیر سوچے اس کی دونوں باتیں ماننے کا وعدہ کیا تو حسن نے اسے بتایا کہ اس کی منت اور نصیحت کے باوجود اس نے وہ سنہری کمرہ کھول لیا تھا، اور پھر اس نے جو کچھ دیکھا تھا بتانے کے بعد کہا، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو مجھے اس پری سے ملا دو، اگر وہ میری نہیں بنے گی تو میں مر جاؤں گا۔ حسن کا خیال تھا کہ چھوٹی بہن اس کی باتیں سن کر خفا ہو جائے گی، لیکن وہ کہنے لگی، تقدیر کا لکھا پورا ہوتا ہے۔ میں نے تو سب بہنوں کی طرف سے منت کی تھی کہ وہ کمرہ نہ کھولنا، مگر تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ حسن کو بڑا حوصلہ ہوا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری مدد کروں گی، تمہاری خوشی کے لیے اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو دریغ نہ کروں گی۔ جب دور سے اس کی بہنوں کی آواز سنائی دی تو جلدی سے کہنے لگی، میری بہنیں ادھر آ رہی ہیں، تم ان سے کسی بات کا ابھی ذکر نہ کرنا۔ وہ سب آ کر حسن سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ اتنا کمزور اور بیمار کیوں ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسن انہیں کوئی جواب دیتا، چھوٹی پری نے اپنی بہنوں سے کہا، بہنوں،
ہم نے آج تک یہی سنا تھا کہ آدم ذات بہت بے وفا ہوتا ہے، لیکن حسن نے اپنے عمل سے ہر بات جھوٹی ثابت کر دی ہے۔ یہ اپنی ماں کی یاد میں تڑپتا رہا، پھر ہم بھی اسے مجبوری میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں تو ہماری جدائی کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دیکھو ہماری محبت میں کتنا کمزور اور بیمار ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا کوئی سگا بھائی بھی ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہم سے اتنی محبت نہ کرتا۔ ان سب نے حسن کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس کی خاطر تواضع اور دلجوئی میں لگ گئیں۔ کئی دنوں تک وہ جنگل میں سیر اور شکار کے لیے بھی نہ گئیں۔ ہر وقت حسن کی تیمارداری کرتے ہوئے اسے خوش رکھنے کے لیے اس سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ حسن کی حالت کچھ سنبھلی، لیکن اس کا محبت کی چوٹ کھایا ہوا دل اسے پوری طرح سنبھلنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ بہنیں سیر و شکار کے لیے گئیں تو چھوٹی بہن کو حسن کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئیں۔ اس روز چھوٹی بہن اسے سنہری کمرے سے باغ میں لے گئی، جہاں حسن نے ان پرندوں کو دیکھا تھا جو پریاں بن گئے تھے، اور ان میں ایک ایسی پری تھی جس کی محبت میں اس کا چین اور سکون اڑ گیا تھا۔ حسن نے دیکھا کہ چھوٹی بہن بہت غمگین دکھائی دے رہی ہے۔ حسن اسے یوں اداس اور مایوس دیکھ کر گھبرا گیا۔ حسن نے اس سے اداسی اور مایوسی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، تم نہیں جانتے کہ اس میں ہم سب کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ وہ پری کوئی معمولی پری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے بادشاہ کی بیٹی ہے جس کی فوج اور حکومت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے والد بھی ایک بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، لیکن اس پری کے باپ کے مقابلے میں بہت معمولی حیثیت کے مالک ہیں۔ حسن کے دل کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ چھوٹی بہن کہہ رہی تھی، بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہیں، ایک سے ایک بہادر اور عقل مند۔ بادشاہ نے 7 بیٹیوں میں اپنی حکومت تقسیم کر رکھی ہے، اور وہ اپنی اپنی حکومتوں کو بڑی عقل مندی سے چلا رہی ہیں۔ جس پری کا تم نے ذکر کیا ہے وہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ وہ یہاں چاند کی 14ویں تاریخ کو سیر کرنے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتی ہے۔ یہ خوبصورت باغ اس کا ہے، یہاں ہر وقت بہار رہتی ہے اور پھول کبھی نہیں مرجھاتے۔ چھوٹی بہن نے دیکھا کہ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں، وہ زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو وہ خود بھی رونے لگی، پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک عزم کے ساتھ کہنے لگی، اب آنسو بہانا بند کرو حسن، میں تمہیں جو کہتی ہوں اس پر عمل کرو، میری بات غور سے سنو۔ حسن نے آنسو پونچھے اور توجہ سے چھوٹی بہن کی باتیں سننے لگا۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، آج چاند کی 11 تاریخ ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ چاند کی 14ویں تاریخ کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ضرور آئے گی۔ اس کے آنے سے پہلے تم اس باغ کا چپا چپا دیکھ لو کہ کون سی ایسی جگہ ہے جو چھپنے کے لیے موزوں ترین ہے، اور پھر جس دن 14ویں ہوگی تم صبح سے ہی وہاں چھپ جانا، میں مناسب موقع دیکھ کر تمہیں کھانا پہنچا دوں گی۔ حسن نے کہا، میرے کھانے کی فکر نہ کرو بہن، کیا تم اس دن میرے ساتھ باغ میں نہیں رہو گی؟ چھوٹی بہن کہنے لگی، میرا محل میں رہنا ضروری ہے، میری بات کو غور سے سنو، اگر ذرا سی غلطی ہو گئی تو جہاں تم جان سے جاؤ گے وہاں ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حسن غور سے سن رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی یہ منہ بولی بہن اس کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال رہی ہے۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، تمہیں تالاب کے قریب ہی چھپنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی تاکہ تم پریوں پر نگاہ رکھ سکو، لیکن اگر ان میں سے کسی کی نظر بھی تم پر پڑ گئی تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ حسن نے اسے یقین دلایا کہ وہ پوری احتیاط سے کام لے گا اور کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ چھوٹی بہن نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب وہ پریاں اپنا پروں کا لباس اتار دیں اور ان کے جسم پر صرف نہانے کا لباس رہ جائے گا تو وہ فوراً تالاب میں چھلانگ لگا کر نہانا شروع کر دیں گی۔ جب تم دیکھو کہ وہ آس پاس سے بے خبر نہا رہی ہیں تو تم اس پری کا لباس اٹھا لینا اور پھر کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا جہاں تم تلاش کے باوجود بھی انہیں دکھائی نہ دے سکو۔ نہانے کے بعد وہ سب تالاب سے نکل کر اپنا اپنا لباس پہنے گی۔ جب تمہاری والی پری کو اپنا لباس نہ ملے گا تو وہ بہت پریشان ہوگی۔ چھوٹی بہن چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر حسن کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کے بعد جو ہوگا وہ تقدیر کے لکھے کے مطابق ہوگا۔ اگر انہوں نے تمہیں تلاش کر لیا تو پھر ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اور اگر تمہاری تقدیر میں یہ ہے کہ وہ تمہیں تلاش کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تمہاری تقدیر اچھی ہے، باقی سب پریاں اڑ جائیں گی۔ چونکہ تمہاری پری کو اس کا اڑنے والا لباس نہیں ملے گا، اس لیے وہ وہیں رہ جائے گی۔ وہ چیخے گی، لالچ دے گی، پکارے گی کہ جس نے اس کا لباس اٹھایا ہے وہ اسے واپس کر دے، تو وہ اسے بڑا انعام دے گی اور اسے کچھ نہیں کہے گی۔ تمہاری اس کی چیخو پکار، لالچ اور محنت سماجت پر کان نہیں دھرنا ہے۔ تم لباس کو چھپانے کے بعد
जब वो अकेली रह जाए तो उसे कलाई से पकड़ लेना, तब वो कुछ ना कर सकेगी, वो कमज़ोर हो चुकी होगी। फिर तुम उस पर काबू पाकर महल के ऊपर वाले कमरे में बंद करके मुझे इतला देना। हसन को एक एक बात समझाकर छोटी परी महल में चली गई। हसन ने उसकी एक एक हिदायत को अपने दिल में पक्का कर लिया। वो जान गया था कि अगर उससे मामूली सी कोताही या गलती भी हो गई तो जहां वो मारा जाएगा वहां उसकी सातों बहनों पर भी क़यामत टूट पड़ेगी। हसन ने बाग का कोना कोना चप्पा चप्पा देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि बाग में ऐसी कोई जगह नहीं जहां से वो तलाश ना किया जा सके। उसे छुपने के लिए खुद कोई नई जगह बनानी होगी। वो गहरे ख्यालों में गुम तालाब के किनारे किनारे चलने लगा। उसने सोचा कि छुपने के लिए अपनी जगह तालाब के करीब बनाई जाए ताकि जल्दी से लिबास उठा सकूं। हसन ने देखा कि तालाब के चारों तरफ घनी बेलें थीं। एक रास्ता खुला था जहां से तालाब पर आया जाता था। उन परियों ने गोया पर्दा तान रखा था और उनके पीछे भी संदल की बनी कुर्सियां रखी थीं। हसन को एक तरकीब सूझी। उसने एक कुर्सी को जहन में रखा और महल में चला गया। उसने छोटी बहन से कहा कि वो उसके लिए लकड़ी के एक संदूक का बंदोबस्त कर दे जिसमें वो आराम से बैठ सके। जब हसन ने उसे अपनी तरकीब बताई तो छोटी बहन ना सिर्फ बहुत खुश हुई बल्कि दिल में कहने लगी कि इंसान को वाकई हम जिन्नात के मुकाबले में खुदा ने अक्लमंद बनाया है। उसने हसन को वैसा ही संदूक फराहम कर दिया जैसा वो चाहता था। हसन ने उस संदूक का अच्छी तरह मुआयना किया और फिर उसे उठाकर बाग में आ गया। वो कुर्सी जिसे वो देख कर गया था, उसने उस कुर्सी के नीचे ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। जब संदूक उसमें पूरी तरह छुप गया तो हसन ने वहां पड़े बहुत से संगरेजों को जमा किया, बबूल के दरख्तों से गोंद जमा की और उसने उन संगरेजों को संदूक की ऊपर की सतह पर जमा दिया। अब उस तरफ देखकर कोई भी शुबा नहीं कर सकता था कि वहां कोई संदूक है। संगरेजे गोंद से जम जाने की वजह से देखने वाला भी समझता था कि ये संगरेजे पड़े हैं। हसन अपनी तदबीर और कारकर्दगी पर बहुत खुश हुआ। उसने छोटी बहन को अपनी तैयारी के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई और अपने इत्मीनान का इजहार किया। और फिर 14वीं का दिन आ गया। वो सुबह के वक्त ही बाग में गया और फिर संदूक में बैठ गया। थोड़ा सा ढकना उठाकर वो तालाब को देखने लगा। हसन का दिल धड़क रहा था। जब उसने दूर से परिंदों के परों की फड़फड़ाहट सुनी तो उसने संदूक का ढकना बंद कर दिया। जब कुछ वक्त गुजर गया तो हसन ने संदूक का थोड़ा ढकना उठाकर तालाब की तरफ देखना चाहा। हसन ने आहिस्ता से ढकना उठाना चाहा लेकिन ढकना बंद रहा और अपनी जगह से ना हिल सका। संदूक में बंद हसन की जान पर बन गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक बार ढकना ऊपर उठाने के लिए हल्का सा जोर लगाया। वो जानता था कि ज्यादा जोर लगाने से संदूक के ढकने पर गोंद से चिपकाए हुए संगरेजे गिर भी सकते हैं और हो सकता है कि उनकी आवाज से कोई परी उधर देख ले। संदूक में बंद हसन को बिल्कुल मालूम नहीं था कि किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी है। जिस परी के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी वो उस संदूक के करीब ही अपना परों का लिबास उतार कर एहतियात से रख रही थी। बेचारी परी को उस वक्त ये मालूम नहीं था कि उसकी सारी एहतियात बेकार जाएगी। हसन ने तीसरी बार कोशिश की तो ढकना थोड़ा सा ऊपर उठ गया। उसने देखा परियां तालाब में नहा रही हैं। वो सब आसपास से बेखबर थीं। उसने थोड़ा सा ढकना और ऊपर उठाया। अब वो ये देखना चाहता था कि उसका लिबास कहाँ है। एक बार फिर उसका दिल मायूसी से भर गया। जहां तक उसकी निगाह संदूक के शिगाफ से जाती थी उसे कहीं लिबास दिखाई न दे रहा था। उधर परियां हंस रही थीं, एक दूसरे पर छींटे उड़ा रही थीं। फिर उसे लिबास नजर आए। एक तरफ 5 थे, दूसरी तरफ 4, लेकिन वो लिबास जो उसकी परी का था उसे कहीं दिखाई न दिया। तो उसे यूं लगा जैसे अब उसकी जान ही निकल जाएगी। उसने दिल में खुदा को याद किया और मदद के लिए पुकारा। उसकी निगाह जब संदूक के पास नीचे पड़ी तो उसका मुर्दा दिल खिल उठा। उसकी परी का लिबास संदूक के बिल्कुल करीब पड़ा था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे लिबास लेने के लिए संदूक से भी बाहर ना निकलना पड़ा। हसन ने बड़े प्यार से हाथ बढ़ाकर वो लिबास संदूक के अंदर करके ढकना बंद कर दिया। सारा संदूक उस खुशबूदार लिबास की खुशबू से भर गया। हसन मदहोश होने लगा तो उसने अपने आप को संभाला। छोटी बहन की एक एक बात याद आई तो वो चौकस होकर संदूक में बैठा रहा। कुछ वक्फा देकर उसने थोड़ा सा ढकना उठाकर देखा तो परियां तालाब से निकल रही थी। हसन ने फौरन ढकना बंद किया और दम साध कर संदूक में बैठा रहा। उसने आसपास कदमों की चाप सुनी, फिर आवाजें। कभी भागने की आवाजें करीब आ जाती थी और कभी दूर हो जाती थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि परियां उसकी परी का लिबास ढूंढ रही हैं।
انہوں نے باغ کا چپا چپا چھان مارا ہوگا۔ حسن نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے صندوق میں چھپنے کی ترکیب سوجھ گئی تھی، ورنہ وہ پریاں اسے اب تک ڈھونڈ لیتی اور پھر خدا جانے کیا ہوتا۔ اور پھر حسن نے پریوں کے رونے کی آواز سنی، اور پھر ایک روتی ہوئی اداس آواز جو کہہ رہی تھی، میری سہیلیوں، میں اپنے پروں کے لباس کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ تم جاؤ، میری حکومت کا خیال رکھنا اور کسی کو میرے غائب ہونے کا پتہ نہ چلے۔ میرا لباس جو ہی ملا میں آ جاؤں گی۔ کئی منٹوں تک حسن رونے کی آوازیں سنتا رہا۔ جب خاموشی چھا گئی تو حسن چپکے سے ڈھکنا اٹھا کر صندوق سے نکلا۔ پری کا لباس اس نے صندوق میں ہی رہنے دیا تھا۔ پری اتنی اداس اور مایوس کھڑی تھی کہ اس نے حسن کو صندوق سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا۔ حسن نے دیکھا کہ پری نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اور پھر وہ پکارنے لگی کہ جس نے اس کا لباس اٹھایا ہے وہ اسے واپس کر دے۔ وہ اسے انعام سے مالا مال کر دے گی اور کچھ بھی نہیں کہے گی، بلکہ اسے معاف کر دے گی۔ وہ اس طرح رو رہی تھی، اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی اور واویلا کر رہی تھی کہ حسن سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً اس کا لباس اسے لا کر دے دے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ چھوٹی بہن نے کیا کہا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ پری نے اسے پہلے خوف سے پھر غصے سے دیکھا۔ حسن نے تیزی سے آگے قدم بڑھا کر پری کو اس کی کلائی سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ محل کے اوپر والے کمرے میں لے آیا۔ وہ بار بار کبھی غصے سے، کبھی بے بسی سے، کبھی منت سے اور کبھی محبت سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا لباس کہاں ہے۔ حسن نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے کمرے میں لے جا کر باہر نکلا اور کمرہ بند کر کے اپنی چھوٹی بہن کو سب کچھ بتانے چل دیا۔ جب حسن اپنی چھوٹی منہ بولی بہن کو ساتھ لے کر اس کمرے میں آیا جہاں اس نے پری کو قید کیا تھا، تو وہ اس کی چھوٹی بہن کو دیکھ کر انتہائی غصے میں کہنے لگی، اچھا تو یہ تم ہو جس نے سارے قانون کو توڑ کر ایک آدم ذات کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہاری نسل کی پریوں کو ذلیل کرے، ان کا لباس چھپا لے۔ اس نے بڑے دبدبے اور تیش سے کہا، تم جانتی ہو کہ میرا باپ کون ہے اور اس کے سامنے تمہارے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جنات اور جادوگروں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں کس حال میں ہوں تو وہ تمہارے خاندان کو ملیاں میٹ کر دے گا۔ حسن کی منہ بولی بہن خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حسین ترین پری جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے، تاہم وہ چاہتی تھی کہ اس کا غصہ اچھی طرح نکل جائے، یہ ٹھنڈی پڑ جائے تو پھر اس سے بات کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پری رونے اور اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، غلطی تو میری ہے کہ میں نے اپنے والد سے چوری چھپے یہ باغ اپنے جادوگروں سے تعمیر کروایا اور اپنے باپ کو بھی خبر نہ دی کہ میں ایک باغ بنوا چکی ہوں۔ اس نے آنسو پونچھے حسن اور اس کی منہ بولی بہن کی طرف دیکھا اور پھر بڑے اداس لہجے میں کہنے لگی، کاش میں بوڑھے رازدار نجومی کی بات مان لیتی جس نے مجھے کہا تھا کہ اے ملکہ مہر النساء، یہ باغ تمہیں گھر سے بے گھر کر دے گا۔ حسن اور اس کی چھوٹی بہن کو معلوم ہو گیا کہ اس پری کا نام مہر النساء ہے۔ جب مہر النساء نے اپنے خوبصورت چہرے کو آنسوؤں سے صاف کیا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ حسن اور چھوٹی بہن سے کہنے لگی، خدا کے لیے میری پروں کی پوشاک مجھے دے دو تاکہ میں اڑ کر اپنے وطن پہنچ سکوں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہوں کہ اب تک جو کچھ ہوا کسی کو نہ بتاؤں گی اور تمہیں معاف کرتی ہوں۔ حسن کی منہ بولی بہن جو اب سوچ چکی تھی، اس نے اداس چہرہ بنا کر کہا، بہن ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، ہم تمہارے لباس کو جلا کر راکھ کر چکے ہیں۔ اب غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اسے جلانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ مہر النساء نے جب سنا کہ اس کا لباس جلا دیا گیا ہے تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ان کے سامنے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائے۔ انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہ آ رہی تھی۔ اس کی نبض چل رہی تھی مگر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ حسن کا تو برا حال تھا، وہ اس کی محبت تھی۔ چھوٹی بہن بھی گھبرا گئی کہ اگر مہر النساء کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو سب برباد ہو جائیں گے۔ وہ اس بات پر بھی خوفزدہ تھی کہ اس کی بہنیں جو شکار کے لیے گئی ہوئی تھیں اسی وقت لوٹ آئیں تو مہر النساء کی یہ حالت دیکھ کر بہت خفا ہوں گی۔ چھوٹی بہن کی اپنی حالت بہت خراب تھی لیکن حسن کی حالت دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئی۔ مہر النساء کی بے ہوشی نے حسن کو گویا جیتے جی مار دیا تھا۔ اس نے حسن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے بھائی حوصلے سے کام لو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، خدا سے دعا کرو کہ وہ مہر النساء کی بے ہوشی ختم کر دے۔ بھائی تم یقین کرو، میں مہر النساء سے تمہاری شادی کرا کے رہوں گی، تمہاری مرادوں کے پھول کھل کے رہیں گے۔
حسن رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگا اور پھر خدا نے اس کی سن لی اور مہر النساء کو ہوش آ گیا۔ جب مہر النساء کی حالت سنبھلی اور چھوٹی بہن نے موقع مناسب سمجھا تو اس نے مہر النساء کو حسن کی ساری داستان سنائی، کہاں بصرہ، کہاں یہ محل۔ پھر بہرام جادوگر کے ظلم و ستم بیان کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ جب سے حسن نے مہر النساء کو دیکھا ہے اس کا کھانا پینا اور دن رات کا چین ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، مہر النساء بہن، یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ جس طرح تقدیر نے تمہیں یہ خاص باغ بنانے پر مجبور کیا، اس طرح یہ بھی تقدیر تھی کہ حسن یہاں پہنچا اور تمہیں دیکھ کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، اور یہ بھی تقدیر ہی تھی کہ اس نے تمہارا اڑنے والا لباس جلا کر راکھ کر دیا۔ بہن مہر النساء، ذرا واقعات پر غور کرو، صاف پتہ چلتا ہے کہ تقدیر نے تمہیں اور حسن کو یہاں یکجا کر دیا ہے، اور بہن اب جب کہ تمہارا اڑنے والا لباس جل کر راکھ ہو گیا ہے تم واپس نہیں جا سکتی ہو، اس لیے اپنے اس محبت کرنے والے کو خوشیاں بخش دو۔ حسن ساری عمر تمہیں خوش رکھے گا اور کبھی بے وفائی نہ کرے گا۔ اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر بسرے چلی جاؤ۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہوں کہ حسن جو آدم زاد ہے وہ تمہارا سچا پرستار ہے اور تم سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ اس وقت محل میں ایسی آوازیں پیدا ہونے لگی جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ باقی بہنیں سیر و شکار سے واپس آ گئی ہیں۔ چھوٹی بہن اور حسن نے مہر النساء کو تسلی دی، آرام کرنے کے لیے کہا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ حسن کو قدرے بہتر دیکھ کر باقی پریاں بہت خوش ہوئیں۔ چھوٹی پری بہت سمجھدار تھی، وہ ابھی اپنی بہنوں کو مہر النساء کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے مہر النساء کے لیے کھانا لے گئی۔ مہر النساء بھی حالات پر غور کر رہی تھی۔ اپنے اڑنے والے لباس کے بغیر وہ کہیں نہ جا سکتی تھی۔ وہ حسن کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب شام ہوئی تو چھوٹی بہن نے اپنی سب بہنوں کو حسن کی اصل بیماری اور مہر النساء کے بارے میں بتایا۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے چھوٹی بہن نے حسن کو کھانا دے کر مہر النساء کے کمرے میں بھیج دیا۔ سب بہنیں مہر النساء کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ جب وہ اس کمرے میں گئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ مہر النساء اور حسن دونوں مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم بہنیں بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن جتنی حسین مہر النساء ہے ایسی حسین تو انہوں نے کبھی کوئی پری نہیں دیکھی۔ پھر وہ حسن کی وفاداری اور خوبصورتی کی باتیں کرنے لگی، اور پھر 2-1 دنوں کے بعد مہر النساء کی رضامندی سے حسن سے اس کی شادی کر دی گئی۔ ساتوں بہنوں نے اس شادی کا جشن منایا، خوب رونق رہی۔ حسن کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ جسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا اب وہی مہر النساء اس کی بیوی بن گئی تھی۔ حسن یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ جنت میں ہے۔ مہر النساء اس کی تھی اور ساتوں پریاں بہنوں کی طرح اس کی خدمت کرتی تھیں۔ اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر نعمت میسر تھی۔ حسن کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ ایک رات حسن میٹھی نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں اپنے ہی گھر کے دروازے کے باہر اوندے منہ پڑی ہے۔ اس کا چہرہ اور سر کے سفید بال گرد میں اٹے ہیں اور وہ زمین پر گری ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہی ہے، تم نے میرے حسن کو دیکھا؟ اسے بلا دو، اسے کہو اس کی ماں اس کی جدائی میں مر رہی ہے۔ اس کے بعد حسن کی آنکھ کھل گئی اور پھر اس کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنا یہ خواب اپنی ساتوں بہنوں کو سنا کر کہا، میری ماں مجھے پکار رہی ہے، اب مجھے تم خوشی سے اپنے گھر بسرا جانے کی اجازت دے دو۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی حسن کی بیوی مہر النساء سو رہی تھی۔ سب بہنوں نے حسن کی بات سے اتفاق کیا۔ اب تک انہوں نے ہی ضد کر کے حسن کو اتنا عرصہ اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑی بہن کہنے لگی، حسن تم جانتے ہو کہ مہر النساء ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ خود بھی ایک بہت بڑی ریاست کی ملکہ ہے۔ قسمت نے تمہارے دل ملا دیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اسے کبھی بے وفائی نہ کرنا اور اس کی زندگی شاہانہ بسر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ تم چند روز رک جاؤ تاکہ ہم تمہاری بہنیں تمہیں اس طریقے سے رخصت کر سکیں جیسے ہمیں اپنے بھائی کو رخصت کرنا چاہیے۔ یہ بات حسن کے جی کو لگی۔ ٹھیک ہے وہ خوشحال تھا اور صاحب جائیداد بھی، لیکن اس کی غیر حاضری میں جانے اس کی دکان اور گھر کا کیا حال ہوا ہو۔ ویسے بھی اس کے پاس اتنی دولت کہاں تھی کہ وہ اپنی چہیتی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی اور خود حکمران مہر النساء کو شاہانہ طریقے سے رکھ سکتا۔ حسن کی بہنوں نے حسن اور مہر النساء کو رخصت کرنے کے لیے تیاریوں میں 1 ہفتہ لگا دیا، اور پھر ایک دن شام کے وقت
حسن کو اس کی 7 منہ بولی پری بہنوں نے مہرالنساء کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حسن کے ساتھ 50 اونٹنیوں کا ایک پورا کارواں تھا۔ ان اونٹنیوں پر دنیا جہان کے قیمتی تحفے اور مال و زر لدے تھے۔ جب رخصت کا لمحہ قریب آیا تو حسن کی سب سے چھوٹی بہن، جو خود اسے بھی بہت چاہتی تھی اور اس نے مہرالنساء کو حاصل کرنے میں جان کی بازی لگا دی تھی، سب سے زیادہ اداس غمگین تھی۔ پھر اس نے آنسو پوچھ کر حسن کو ایک طرف لے جا کر چپکے کہا، میں نے مہرالنساء کے اڑنے والے اس لباس کو اس اونٹنی کے کجاوے میں بڑی احتیاط سے بند کر دیا ہے۔ میری بات کو کبھی نہ بھولنا۔ مہرالنساء کو کبھی یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ اس کا لباس کہیں موجود ہے۔ اسے ہمیشہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ وہ لباس جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ اسے ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کی نظر کبھی نہ پڑ سکے۔ یاد رکھو، اگر اسے اس لباس کی خبر مل گئی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ میں تو مشورہ دوں گی کہ بصرہ اپنے گھر پہنچ کر اسے تم جلا دینا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو 7 پریاں رو رہی تھیں۔ ایک نے کہا، حسن ہمیں سال 6 مہینے کے بعد ملنے ضرور آیا کرنا۔ تمہارے پاس بہرام جادوگر کا نکارہ اور چوب ہے جس سے جادو کی اونٹنیاں تمہیں یہاں پہنچا دیں گی۔ حسن نے وعدہ کیا اور پھر وہ قافلہ روانہ ہوا۔ ان 7 پری بہنوں نے حسن کو جو اونٹنیاں سفر کے لیے دی تھیں وہ جن تھے جو فضا میں بصرے کی جانب اڑنے لگے۔ پوری رات وہ جنات اڑتے رہے۔ جب صبح ہونے والی تھی اور دھندلی دھندلی روشنی پھیلنے لگی تھی تو حسن نے اپنی اونٹنی پر بیٹھے نیچے نگاہ کی۔ نیچے اس کا اپنا شہر بصرہ تھا جو اس وقت نیند کے عالم میں تھا۔ جنات جو اونٹنیوں کی صورت میں تھے انہوں نے بلندی سے نیچے کی طرف پرواز کرنی شروع کر دی۔ وہ اونٹنیاں خاموشی سے حسن کے صحن میں اتریں۔ جب حسن نے مہرالنساء کو اونٹنی سے اتارا تو وہ رو رہی تھی۔ اب وہ انسانوں کی دنیا میں رہنے والی تھی، اس لیے پریشان تھی۔ وہاں محل میں تو اس کی ہم نسل پریاں تھیں جن سے اس کا دل لگ گیا تھا۔ حسن نے اسے حوصلہ دیا اور اونٹنیوں سے سامان اترنے لگا۔ منٹوں میں سارا سامان اتر گیا اور وہ اونٹنیاں غائب ہو گئیں۔ حسن آہستہ سے چلتا ہوا اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کھلے دروازے سے اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نماز فجر پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑا رہی تھی کہ اس کا حسن زندہ ہو، وہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے۔ جب دعا ختم کر کے وہ مڑی تو اس نے دروازے میں حسن کو دیکھا۔ اسے اتنی خوشی اور حیرانی ہوئی کہ وہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیٹے کی بلائیں لینے لگی۔ پھر اس نے خدا کے سامنے جھک کر شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ حسن کے ساتھ وہ ایک خاتون کو دیکھ کر پوچھنے ہی والی تھی کہ حسن نے کہا، ماں یہ تمہاری بہو ہے۔ جب حسن کی ماں نے مہرالنساء کا نقاب اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، حسن یہ تو سچ مچ پری ہے، اور پھر مہرالنساء سے پیار کرنے لگی۔ حسن نے اپنی ماں کو وہ صندوق کھول کھول کر دکھانے شروع کیے جو ہیرے جواہرات، زیورات، قیمتی کپڑوں اور طرح طرح کے تحفوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ خدا کا شکر ادا کرتی رہی کہ جس نے اس کا بچھڑا ہوا بیٹا ہی نہیں ملا دیا تھا بلکہ دنیا کی حسین ترین بہو بھی اسے دی تھی، اور مال و دولت اتنی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں بیٹا مدتوں بعد ملے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور مہرالنساء خاموش کھڑی تھی۔ اپنی اداسی اسے چھپائے نہ چھپتی تھی۔ تقدیر نے اسے بے بس بنا دیا تھا۔ اس کا اڑنے والا لباس اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آ سکتی تھی۔ وہ حسن کے گھر کو دیکھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی جو اس کے عظیم الشان محلات کے سامنے ایک تنگ پنجرے کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ حسن نے مہرالنساء کو دیکھا تو بھانپ لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں ہم اب اس گھر میں ہی نہیں بلکہ اس شہر میں بھی نہیں رہیں گے، ہم بغداد جائیں گے جہاں امن و سکون ہے اور ہارون الرشید جیسا عادل اور نیک بادشاہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ ہم بغداد میں دجلہ کے کنارے ایک عالیشان محل میں رہیں گے جو مہرالنساء کے شایان شان ہو۔ حسن کی ماں نے اپنے بیٹے کی بات کی تائید کی تو حسن نے مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی اداس اور غمگین کھڑی تھی۔ حسن نے کہا، مہرالنساء تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، اب اپنے چہرے سے یہ اداسی دور کر دو، میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب ماضی کو بھول جاؤ، اور اگر تمہارے لیے ایسا ممکن نہیں تو پھر خدا کے لیے ہم ماں بیٹے کا سر تلوار سے اڑا دو۔ مہرالنساء حسن کی بات سن کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں اداسی کے ساتھ تلخی بھی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر میرا وہ لباس میرے پاس ہوتا جو تم نے جلا دیا تھا تو میں کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کرتی۔ اب میں تمہارا اگر سر کاٹ دوں
تو مجھے کیا ملے گا؟ حسن کے لیے مہر النساء کا یہ جواب اس کی تمام امیدوں کے برعکس تھا۔ اسے یہ جواب سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ مہر النساء اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے خوشی سے نہیں رہ رہی، بلکہ مجبوری کی وجہ سے رہتی ہے۔ ابھی اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ اس نے دل میں کہا، میں اس لباس کو ہمیشہ چھپا کر رکھوں گا اور انشاءاللہ اپنی محبت سے ایک دن اس کا دل بھی جیت لوں گا۔ دوسرے دن ہی وہ اپنے تمام اسباب اور خاندان کے ساتھ بغداد روانہ ہو گیا۔ اس نے بغداد پہنچنے کے لیے آرام دہ دریائی راستہ اختیار کیا۔ اس نے اس سفر کے لیے بہت اچھی اور آرام دہ کشتی خریدی تھی۔ وہ کھانے پینے کا فافر سامان اس میں بھر لیا گیا تھا۔ خدمت کے لیے حبشی غلام اور کنیزیں بھی خریدی گئی تھیں۔ پری مہر النساء کو یہ سفر بہت اچھا لگا۔ چاندنی رات میں وہ بہت لطف محسوس کرتی۔ اس سفر میں مہر النساء نے یہ بھی محسوس کیا کہ حسن اس کی دلجوئی اور خوشی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ 7 دنوں تک یہ سفر جاری رہا اور وہ بغداد پہنچ گئے۔ بغداد روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے ایک خاص غلام کو 1,00,000 اشرفیاں دے کر بغداد بھجوا دیا تھا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک خوبصورت محل خریدے اور محل کے لیے ایسی چیزیں بھی خرید کر سجا دے جو کسی بادشاہ کے محل کے لائق ہوں۔ جب حسن اور اس کا چھوٹا سا کنبہ بغداد پہنچا تو اس کا غلام اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جو محل خریدا گیا تھا وہ بہت عالیشان اور خوبصورت تھا۔ مہر النساء بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ حسن کی ماں کی مسرت اور خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے زندگی میں ایسی چیزیں، ایسا محل اور اتنا سکھ چین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہارون الرشید عالم اسلام کا خلیفہ تھا اور دنیا کی سب سے بڑی ریاست پر حکومت کرتا تھا۔ یہ زمانہ بغداد کی خوشحالی کا سنہری دور تھا۔ ہر شخص خوشحال تھا۔ بڑے بڑے محلات تھے، کھلی سڑکیں تھیں۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر امیروں، وزیروں اور خوشحال لوگوں کے محل تھے۔ سڑکیں کھلی تھیں، ہر طرف درخت اور پھول تھے۔ بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا۔ دنیا بھر کے اہل علم وہاں جمع تھے اور ہارون الرشید ان کی قدر کرتا تھا۔ ساری دنیا میں بغداد کی شہرت تھی۔ حسن اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کی 7 پری بہنوں نے اتنی دولت دی تھی کہ کئی پشتیں کھا سکتی تھیں۔ حسن نے جان بوجھ کر کسی امیر یا وزیر سے میل ملاپ قائم نہ کیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی بیوی مہر النساء انسان نہیں پری ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ایسی حسین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں سے میل ملاپ کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے کہ جس سے بعد میں پریشان ہونا پڑے۔ حسن آئے دن محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ اس نے مہر النساء کی خدمت کے لیے کنیزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ وہ اس کی پسند کو سامنے رکھ کر چیزیں خریدتا، اس کی پسند کا لباس بنواتا۔ اس کے محل میں جو باغ تھا اس میں نئے درخت اور پھولوں کے پودے لگوائے۔ پھر وہاں ایک بارہ دری بنوائی اور نہانے کا ایک ایسا ہی تالاب بنوایا جیسا مہر النساء کے باغ میں تھا۔ وہ مہر النساء کا دل جیتنا چاہتا تھا اور اس کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حسن کی یہ ساری کوششیں رائگاں نہیں گئیں۔ مہر النساء کا بھی آہستہ آہستہ دل لگنے لگا۔ یوں 3 برس گزر گئے۔ اب حسن 2 بیٹوں کا باپ تھا۔ ایک کا نام ناصر اور دوسرے کا صفدر رکھا گیا۔ یہ بچے ہو بہو اپنی ماں پر گئے تھے اور چاند کے ٹکڑے تھے۔ مہر النساء کو اپنے ان بچوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ بات اپنی جگہ حیران کن ہے کہ ان 3 برسوں میں حسن ایک بار بھی اپنی بیوی اور بچوں کو سیر و تفریح کے لیے محل سے باہر نہ لے گیا۔ جب حسن کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی بیوی مہر النساء کا دل لگ گیا ہے تو اس نے اسے اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر کوہ صحاب کے پاس رہنے والے اپنی بہنوں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ ان بہنوں کے اس پر بہت احسانات تھے اور وہ آج جو کچھ بھی تھا انہی کے طفیل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وہ بہنیں اسے مطلبی اور خود غرض سمجھیں اور یہ سوچنے لگیں کہ حسن نے انہیں بھلا دیا ہے۔ حسن نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مہر النساء چاہتی تھی کہ وہ اسے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن یہ حسن کو منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے لیے بہت سے تحفے خریدے۔ حسن کی ماں نے جب سنا کہ حسن پھر دور دراز واقع محل میں اپنی بہنوں سے ملنے جا رہا ہے تو وہ بہت غمگین ہوئی۔ وہ حسن سے بہرام جادوگر اور محل کی 7 بہنوں کے بارے میں سب کچھ سن چکی تھی، اس لیے وہ سن کر روک بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی 7 پریوں نے بہن بن کر حسن کی مدد کی اور یہ سب مال و دولت دیا تھا۔ اس نے حسن سے کہا کہ وہ اسے جانے سے نہیں روک سکتی، لیکن وہ جتنی جلدی ہو سکے
अपनी बहनों से मिलकर वापस आ जाए। हसन ने आस पास देखा और फिर जब किसी को भी करीब ना पाया तो बड़ी राजदारी से अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा अपनी बहू का ख्याल रखना, उसे अपने बेटों से बहुत मोहब्बत है, फिर भी हो सकता है कि उसके दिल में अपनी हुकूमत में जाने का ख्याल आ जाए। माँ गौर से सुनो, मैंने अभी तक महरुन्निसा का वो लिबास महफूज रखा हुआ है जो उसके उड़ने का लिबास है। ये लिबास हमारे बाग में जर्द गुलाब के फूलों की क्यारी के पास एक संदूक में दफन है, उस पर निगाह रखना, और सबसे ज़रूरी यह है कि महरुन्निसा को महल से बाहर न जाने देना। हसन की माँ ने कहा, बेटा मैं पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन ये ख्याल रखना कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं उसे मना कर सकती हूँ लेकिन रोक नहीं सकती, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है। जिस वक्त हसन अपनी तरफ से अपनी माँ से बहुत राजदारी में छुप कर बात कर रहा था, ऐन उस वक्त महरुन्निसा ने उनकी सारी गुफ्तगू सुन ली। दूसरे दिन जब हसन रुखसत होने लगा तो उसने बहराम जादूगर का नकारा निकालकर चौब से 3 ज़रब लगाई तो तीनों ऊँटनियाँ हाजिर हो गईं। 2 ऊँटनियों पर हसन ने अपनी बहनों के लिए तहाइफ और सामान लादा और तीसरी पर खुद सवार हो गया। जब वो मंजिलें तय करता कोई साहब के दामन में अपनी 7 बहनों के महल में पहुंचा तो उन्होंने उसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। महल को रोशनियों से सजा दिया गया। हसन ने उन सब को तोहफे दिए तो वो बहुत खुश हुई और उन्हें यकीन आ गया कि आदमजाद हसन वाकई उनका भाई है। हसन ने उन्हें बताया कि वो 2 बेटों का बाप है तो वो बहुत ही खुश हुई। हसन दिल में ये सोच कर आया था कि वो 1 माह के बाद वापस अपनी माँ और बीवी बच्चों के पास बगदाद चला जाएगा, लेकिन उसकी बहनों ने उसे मजबूर कर दिया और वो 3 माह तक वहां ठहरा रहा। उधर हसन की जुबान से ये सुनते ही कि उसका उड़ने वाला लिबास महफूज है, महरुन्निसा बेचैन और मुस्तरिब हो गई। उसे अपनी हुकूमत, अपनी आज़ादी याद आने लगी। उसे हसन के साथ मोहब्बत हो रही थी, लेकिन ये जानने के बाद उसे बहुत दुख हुआ कि हसन ने उसे झूठ बोला और धोखा दिया। अब वो जल्द अज जल्द अपना उड़ने वाला लिबास हासिल करके वहां से जाना चाहती थी। उसने मुनासिब मौका पैदा करने के लिए सोचना शुरू किया। वो जानती थी कि उसकी खूबसूरती ज़माने में बेमिसाल है। उसने अपने हुस्न से काम लेने का इरादा कर लिया। एक दिन उसने हसन की माँ से कहा, 3 साल हो गए मैं एक बार भी महल से बाहर नहीं गई। बगदाद में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हमाम है। आप नहीं जानती कि हम जिन्नात और परियां नहाने के बहुत शौकीन होते हैं। आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आज किसी हमाम में जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ। हसन की माँ को हसन की बातें याद आईं। वो कहने लगी, हम यहाँ अजनबी हैं, हसन भी घर पर नहीं है, उसे वापस आ जाने दो, फिर उसके साथ तुम जहाँ चाहे चली जाना। महरुन्निसा ने यह जवाब सुना तो वो रोने लगी। रोते हुए बार बार कह रही थी, मैंने ये कभी तुमसे कोई मुतालबा किया ना तुम्हारे बेटे से। अपनी हुकूमत छोड़ दी, अपना सब कुछ भुला दिया, और तुम हो कि मुझे गुस्ल के लिए हमाम में जाने की इजाज़त नहीं दे रही हो। तुम लोगों ने मुझे कैदी बना दिया है। हाय अगर मेरा उड़ने वाला लिबास जलाया ना गया होता तो मैं कभी कैदी ना बनती। हसन की माँ को महरुन्निसा पर बहुत रहम आया। उसने सोचा वाकई ये सच कह रही है। आज तक इसने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया, इसकी ये मामूली सी बात तो मान लेनी चाहिए। हसन की माँ ने महरुन्निसा से कहा, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती हूँ। लौंडियों ने नासिर और सफदर हसन के दोनों बच्चों को गोद में उठाया और वह हमाम की तरफ चल दी। जब हमाम जाकर महरुन्निसा ने अपना नकाब उठाया तो वहां पर मौजूद सब औरतें हैरान रह गईं। जब वो नहाकर निकली और उसने खूबसूरत लिबास पहना तो उसे देखने के लिए सब औरतें जमा हो गईं। हर कोई उसे यूं नजरें गाड़ कर देख रहा था जैसे वो मशहूर हो गया हो। हसन की माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने महरुन्निसा से कहा कि अब वो यहाँ से चलने की तैयारी करे। वो औरतें जिन्होंने महरुन्निसा को देखा था, उन्होंने महरुन्निसा के बेमिसाल हुस्न की शोहरत पूरे बगदाद में कर दी। उन औरतों में खलीफा बगदाद हारून रशीद की चहेती बीवी जुबैदा की एक चहेती लौंडी भी थी। उसका नाम तोहफा था। जब महरुन्निसा, हसन की माँ और लौंडियाँ बच्चे उठाकर हमाम से निकली तो वो लौंडी तोहफा भी उनके पीछे लग गई, और जब उनका घर देख लिया तो वापस आ गई। जब वो महल में पहुंची तो मलिका जुबैदा के हजूर कहने लगी, मलिका आलिया, ताखीर से वापसी पर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करती। आज मैंने आसमान के 3 चांद ज़मीन पर बल्कि बगदाद में देखे हैं और मेरे हवास जवाब दे रहे हैं। मलिका जुबैदा ने कहा,
ارے तोहफा, ये तुम क्या बक रही हो? पहेलियां मत बुझवाओ, साफ बात करो। लौंडी तोहफा ने जो कुछ हमाम में देखा था मलका के हजूर बयान कर दिया। वो महरुन्निसा और उसके दोनों बेटों की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लगी और फिर उसने कहा, मलका आलिया, गुस्ताखी और बेअदबी माफ़ हो तो अर्ज़ करूं कि अगर खलीफा एक नज़र देख लें तो फिर किसी दूसरे को एक नज़र देखना भी गवारा न करें। मलिका जुबैदा को अपनी लौंडी तोहफा की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो खुद भी दुनिया की हसीन औरतों में से एक थी और खलीफा हारून रशीद उसकी मोहब्बत का दम भरता था। मलिका जुबैदा ने गुस्से से कहा, तोहफा मैं उस औरत और उसके बच्चों को ज़रूर देखूंगी, और सुन लो, अगर वो इतनी हसीन ना निकली जितना तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें झूठ बोलने पर जिंदा दफन कर दूंगी। मलिका जुबैदा की लौंडी तोहफा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मलिका आलिया, मुझे मंजूर है। मलिका जुबैदा ने उसी वक्त अपने मशहूर ख्वाजा सरा मसरूर को तलब करके हुक्म दिया कि वो तोहफा को साथ ले जाए और उस औरत और दोनों बच्चों को एहतराम और इज्जत से यहाँ लेकर आए। उन्हें बता दे कि मलिका उन्हें देखना चाहती है और फिर बाहिफाजत उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ख्वाजा मसरूर ने झुककर अदाब किया और लौंडी तोहफा को साथ लेकर तामील हुक्म के लिए चल दिया। तोहफा ने दरवाजे पर दस्तक दी। हसन की मां ने अंदर से पूछा, कौन है? ख्वाजा सरा मसरूर ने बाहर से जवाब दिया, मैं खलीफातुल मोमिनीन का ख्वाजा सरा मसरूर हूँ, दरवाज़ा खोलिए। हसन की मां डर गई कि कोई मुसीबत आ गई है। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। मसरूर ने अपनी आमद की वजह बयान की। हसन की मां ने उन्हें अंदर आकर तफसील से बात करने के लिए कहा तो ख्वाजा मसरूर ने इनकार करते हुए कहा, हमें जल्दी वापस आने का हुक्म मिला है, आप मलिका आलिया के हुक्म की तामील करें, वो आपकी बहू और बच्चों को देखना चाहती हैं। हसन की मां ने कहा, मेरा बेटा घर पर नहीं है, हम बगदाद में अजनबी हैं। मेरे बेटे ने हमें घर से बाहर जाने से मना किया हुआ है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मेरा बेटा मर जाएगा। ख्वाजा सरा मसरूर ने हसन की मां को तसल्ली देते हुए कहा, बुजुर्ग खातून, डरने की कोई बात नहीं। मलिका सिर्फ तुम्हारी बहू और बच्चों को देखना चाहती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि खुद बाहिफाजत तुम्हें घर वापस पहुंचा दूंगा। अब हसन की मां को कुछ इत्मीनान हुआ। उसने अंदर जाकर महरुन्निसा और सफदर और नासिर को मलिका जुबैदा के हजूर जाने के लिए तैयारी की हिदायत दी। वो ख्वाजा सरा मसरूर के साथ महल पहुंचे। मलिका जुबैदा ने अपने दरबार में उन्हें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। मलिका जुबैदा बहुत बेचैन हो रही थी। उसने महरुन्निसा से कहा, अब अपना नकाब उठा दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। महरुन्निसा ने मुस्कुराकर अपना नकाब उलट दिया। बस यूं हुआ जैसे कि बिजली थी जो पूरे दरबार में कूंद गई। मलिका और उसके दरबारी खवातीन महरुन्निसा की खूबसूरती देखकर दंग रह गईं। कई मिनटों तक वो सब सकते में रहे। महरुन्निसा मुस्कुरा रही थी, उसकी तरकीब कामयाब रही थी। मलिका जुबैदा अपने तख्त से उठी। उसने महरुन्निसा को गले लगाया और दोनों बच्चों को प्यार किया। फिर अपनी लौंडियों को हुक्म दिया, मेरा सबसे कीमती लिबास लाओ जो हीरो जवाहरात से मुरस्सा है। खादमाएं वो लिबास लाईं तो मलिका ने वो लिबास खुद महरुन्निसा को अपने हाथों से पहनाया और कहने लगी, तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हें देखने से दिल सैर नहीं होता। वो लम्हा आ गया था जिसका महरुन्निसा को इंतजार था। उसने शर्माते हुए मलिका जुबैदा को मुखातिब करके कहा, मलिका आलिया, मेरे पास परों का एक ऐसा लिबास है जिसे अगर मैं पहन लूं तो मेरी खूबसूरती का चर्चा आने वाली नस्लों में भी होता रहेगा। मलिका जुबैदा ने बड़े इश्तियाक से पूछा, वो लिबास कहाँ है? मैं तुम्हें उस लिबास में मलबूस देखना चाहती हूँ। महरुन्निसा ने जवाब दिया, मलिका आलिया, वो लिबास मेरी सास के कब्जे में है। मलिका जुबैदा ने हसन की मां से कहा, वो लिबास फौरन लाया जाए ताकि मैं उसे पहनाकर उसके हुस्न को लाजवाल होते देख सकूं। हसन की मां की तो जान ही निकल गई। उसने कांपते हुए कहा, मलिका आलिया, मेरी बहू झूठ बोलती है, मेरे पास ऐसा कोई लिबास नहीं है। क्या आपने कभी सुना कि कोई औरत परों का लिबास पहनती हो? मलिका जुबैदा को उलझन महसूस होने लगी। उसने महरुन्निसा की तरफ देखा। महरुन्निसा ने बड़े अदब से कहा, मलिका आलम, मैं भला आपसे झूठ बोल सकती हूँ? आप खुद तहकीक कर सकती हैं। अगर मैं झूठी निकलूं तो हर सजा के लिए तैयार हूं। मलिका ने गुस्से से हसन की मां की तरफ देखा। हसन की मां को मालूम हो गया कि महरुन्निसा उसकी और हसन की बातें सुन चुकी है और वो परों वाले लिबास के राज से आगाह हो चुकी है। वो सर झुकाए खड़ी रही। महरुन्निसा ने अदब से कहा, मलिका आलिया, मेरा वो परों का लिबास हमारे महल के बाग में जर्द गुलाब के फूलों की क्यारी के पास एक संदूक में है और वह संदूक जमीन में दफन किया गया है।
मलिका जुबैदा ने हसन की माँ की तरफ देखा और पूछा, अब कहो क्या जवाब देती हो। हसन की माँ खामोश रही। वो तो इस ख्याल से दहल चुकी थी कि उसके बेटे का घर बर्बाद होने वाला है। मलिका जुबैदा ने उस वक्त ख्वाजा सरा मसरूर को बुलवाकर हुक्म दिया कि वो उनके महल में जाए और जो जगह बताई गई है वहां से संदूक खुदवाकर बगैर खोले उनके सामने फौरन पेश किया जाए। ख्वाजा सरा मसरूर हुक्म की तामील के लिए उसी लम्हे रवाना हो गया। ख्वाजा सरा मसरूर के आने तक मलिका जुबैदा ने महरुन्निसा के बच्चों की खातिर तवाज़ो की। महरुन्निसा बहुत खुश थी। उसकी चाल कामयाब रही थी। वो अपने आप को फजाओं में उड़ती हुई सल्तनत में जाते हुए देख रही थी। उधर हसन की माँ का दिल डूबता जा रहा था। उसकी गलती की वजह से उसके बेटे का घर बर्बाद होने वाला था। वो सोचती, काश मैं हसन की बात पर अमल करती और अपनी बहू को कभी हमाम में गुस्ल के लिए जाने की इजाज़त न देती। ख्वाजा सरा मसरूर एक गुलाम के सर पर वो संदूक उठाए मलिका के दरबार में हाजिर हुआ। मलिका के हुक्म पर मसरूर ने वो संदूक खोला और उससे एक पीले रंग के परों का बना हुआ अजीबो गरीब लिबास निकला। उस लिबास की खुशबू से सारा दरबार महकने लगा। मलिका जुबैदा ने गुस्से से हसन की माँ की तरफ देखा, क्योंकि वह झूठी साबित हुई थी। महरुन्निसा अपने लिबास को देखकर खुश हो रही थी। उसने कहा, मलिका आलिया, ये वो लिबास है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। अब ये लिबास मुझे दीजिए ताकि मैं इसे पहन सकूं। मलिका जुबैदा ने लिबास महरुन्निसा को पकड़ा दिया। महरुन्निसा ने लिबास को बड़े गौर से देखा। उसका एक एक पर मौजूद था। वो उठी, उसने बड़ी एहतियात से वो लिबास पहना और जो ही उसने वो लिबास पहना वो एक परिंदा बन गई। सब उस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। महरुन्निसा ने परिंदे का रूप धार कर खुशी से रक्स किया कि सब देखने वाले बेसुध हो गए। फिर महरुन्निसा ने जो परिंदा बन गई थी मलिका से कहा, मलिका आलिया, बताइए, क्या आपने कभी ऐसा खूबसूरत रक्स देखा है? मलिका जुबैदा ने इतराफ़ किया कि उसने आज जो कुछ देखा और जिस तरह का रक्स परिंदे को करते देखा है उसका तो उसे कभी ख्याल भी ना आया था। महरुन्निसा ने जो परिंदा थी मलिका से कहा, मलिका आलिया, अब जो कुछ आप देखेंगी वो इससे भी बढ़कर खूबसूरत और नाकाबिले यकीन होगा। यह कहकर उसने अपने खामिन से दोनों बेटों को अपने सीने से बांधा और फिर उड़कर महल की फसील पर बैठ गई। उस वक्त महरुन्निसा को हसन का ख्याल आया। वो कहने लगी, मैंने जो चाहा था पा लिया। मेरी चाल कामयाब रही। अब मैं अपने प्यारे बच्चों को लेकर अपनी सल्तनत में जा रही हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। हसन ने मुझसे झूठ बोला था और ए हसन की माँ, अपने बेटे से कह देना कि अब अगर उसे मेरी जुदाई तकलीफ दे तो अपना घर छोड़कर मुझे जजीरा में आ मिले। मलिका जुबैदा सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, मगर वो इतनी हैरान थी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने कहा, परिंदे, महरुन्निसा अब नीचे आ जाओ ताकि हम तुम्हें करीब से देख सकें। परिंदे ने जो महरुन्निसा थी जवाब दिया, मलिका आलिया, जो एक बार हाथ से निकल जाएं, आज़ाद हो जाएं, वो दोबारा वापस नहीं आते। ये कहकर उसने अपने बच्चों समेत लंबी उड़ान ली और उड़ने लगी। वो सब उसे उड़ते हुए देखते रहे और फिर वो सब की नज़रों से ओझल हो गई। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।